host Bilal Zaman and آج ہم بات کریں گے کورونا وائرس پہ جو پاکستان پہنچ چکی ہے اور خاص کر بلوچستان پہنچ چکی ہے. بلوچستان میں کرفیو کا بہت سی افواہ پھیلی ہوئی ہے. تو آج ہم خود کوشش کریں گے تجارت تاجر بھائی سے ملیں گے کیا اثرات ہے, کیا ہو رہا ہے اور کیا اثرات ہے تجارت پہ. تو آئے ہمارے ساتھ رہے, ہم خود ہی پوچھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ. السلام علیکم بھائی. اسلام. نیم سر؟ کمل کمار صاحب. سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کورونا وائرس پاکستان پہنچ چکی ہے اور اسپیشل جو ہے بلوچستان ہی پہنچ چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کاروبار پہ کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کاروبار تو یہ آپ کے سامنے, آپ بازار دیکھ رہے ہیں, پوری کوئی یہاں کسٹمر نظر نہیں آ رہا. جو آ رہے ہیں وہ بھی ایک مجبوری کے تحت آ رہے ہیں, مطلب کاروبار کو فل ڈل کر دیا. کیا کورونا سے پہلے صحیح کاروبار چل رہا تھا اور اب کورونا کے بعد کیا ہوا ہے؟ جی کاروبار بالکل صحیح چل رہا تھا. انفیکٹ یہ تو ہم لوگوں کا سیزن کے دن ہے کیونکہ اسکول کھلنے تھے, اسٹوڈنٹس سے آنا تھا, یونیفارم وغیرہ چلنی تھی. ابھی تو بالکل ڈل ہو گیا کام. ناظرین جیسے کہ بھائی نے کہا کہ بالکل اثرات مرتب ہوئے ہیں کورونا کی وجہ سے. تو آیا کیا حکومت نے کیا یقین دہانی کرائی ہے, کتنے آپ مطمئن ہیں گورنمنٹ کی کارکردگی سے؟ گورنمنٹ تو بالکل ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کری. انفیکٹ انہوں نے لاک ڈاؤن کروانا تھا, جیسے کراچی میں ہو رہا ہے, سندھ میں ان لوگوں نے بہت فیسلٹیز پرووائڈ کی. یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. انفیکٹ زائرین کو جو الگ صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس آ کے رہے ہیں. بالکل ناظرین جیسے 2 دن پہلے ہم لوگوں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو, ایک باقاعدہ کیمپ بنایا گیا ہے میاں گنڈی کے ایریا میں. بالکل بھائی نے صحیح کہا, سب کو یہی بات کرنی ہے, بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ کیوں صرف پنجاب, سندھ اور KPK کے مریض یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں. اور ہم جام صاحب نے کوئی اقدامات کیے ہوئے آپ لوگوں سے, کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ نہیں بالکل کوئی یقین دہانی نہیں کروائی. جیسے سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے کہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے, یا ڈور ٹو ڈور وزٹ کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس کو وہ کرنا ہے. یہاں تو کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہوا, جسٹ بینر ہی لگ رہا ہے. بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اقدامات ہونے چاہیے تاجر برادری سے, کیا وہ اقدامات ہونا چاہیے؟ انفیکٹ ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے گائیڈ لائن دینی تھی کہ اس طرح کرنا ہے, اس طرح سے خیال رکھنا ہے. ہم لوگوں کو کچھ نہیں دیا جا رہا گورنمنٹ کی طرف سے, کچھ بھی نہیں مل رہا. نہ ہاسپٹل بنائی جا رہی ہے, کچھ نہیں. ناظرین جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حال ہی میں کچھ دن بعد بھی اس مارچ میں اسکول کا سیزن ہوتا ہے, اسٹیشنری کا سیزن ہوتا ہے. تو آج ہم تاجر برادری سے اسٹیشنری مارٹ جو اونرز ہیں ان سے بات کریں گے کہ آیا اس اسٹیشنری کے سامان پہ کیا افیکٹ ہوا ہے, کیا اثرات مرتب ہوا ہے. بات کریں. السلام علیکم سر. یور گڈ نیم سر. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کورونا بلوچستان بلکہ پورے دنیا میں پہنچ چکی ہے اور مارچ کا مہینہ چل رہا ہے. اس مارچ کے مہینے میں اسکول کی اوپننگ ہوتی ہے. تو آپ اس کاروبار پہ کیا اثرات مرتب ہوئے کورونا کی وجہ سے؟ پہلے تو بات ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے اثرات بہت پڑے ہیں. پھر جو کورونا وائرس کی جو بات چل رہی ہے وہ ساری دنیا کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے, اور ہمارے کاروبار تو آپ کو دیکھ رہے ہیں بالکل تاریخی بیٹھے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی افواہ ہے, کوئی یہ عذاب ہے؟ آپ اس بیماری کو آپ اکارڈنگ ٹو یور پوائنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا ہے, عذاب ہے, کیا ہے یہ؟ ابھی اگر دیکھیں عذاب کی بات تو نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک تقریباً 157 ملکوں میں کورونا وائرس چل رہی ہے. اگر صرف پاکستان کی بات تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی افواہ چل رہی ہے. ابھی تقریباً 157 ملکوں میں کورونا کی جو اقدامات ہونے چاہیے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اور آپ لوگ تاجر برادری کو کتنے وہ مطمئن کیا گیا ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے؟ پاکستان میں تو بالکل فیل ہے. بس ہر کوئی اپنی باری دیکھ رہے کہ کب کورونا آ جائے ہمارے پاس. بالکل ختم ہے, کچھ بھی نہیں. ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے, بالکل مایوس کن بات ہے. سب بول رہے ہیں کہ کوئی اقدامات نہیں ہوئے, کوئی یقین دہانی کرائی نہیں گئی ہے حکومت کی جانب سے. ہم لوگ بات کرتے ہیں بھائیوں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے اور اقدامات کتنے تک ہوئے آپ لوگوں سے, کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ سر تو کوئی ایسی یقین دہانی نہیں ہوئی, لیکن Bilal Zaman and here today we will talk about what's the infection of. ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں نے ایک تاجر کی بات سنی, وہ کافی ڈپریشن میں تھے کہ بالکل ہم لوگوں کا جو بزنس چل رہا تھا وہ کورونا نے اور بگاڑ دیا.
اور اب اتنا دھندا نہیں ہو رہا ہے. آج ہم لوگ ایک اور دکان پہ موجود ہیں, بات کریں گے تاجر برادری سے. السلام علیکم سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا اقدامات ہوئے, اور آپ گورنمنٹ کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ دراصل سر جی افواہوں نے کاروبار کو غلط وغیرہ کر دیا. گورنمنٹ سے ہم یہ تک مطمئن ہے کہ بھائی کاروبار بالکل زیرو. پہلے جو کرونا سے پہلے جو کاروبار اور تھا ابھی تو بالکل افواہوں کی وجہ سے گاہک نہیں آتے ہیں. آپ اس وبا کو, اس بیماری کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی آفت عذاب ہے, کیا ہے یہ؟ یار یہ سازش ہے. ہم تو میرا اپنا ذاتی رائے بالکل ہے, بالکل ذاتی رہا. میں اپنا ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک سازش کے تحت چائنا جو آگے جا رہا تھا, ان لوگوں نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیمیکل ہے جو بھی ہے. میرا ذاتی رائے یہی ہے کہ بھائی یہ سارا چائنا کے لیے کر رہے ہیں. ناظرین, جیسا کہ ایک بزرگ شخص, ایک سینئر شخص آپ دیکھ رہے ہیں, یقیناً یہ خود اس کا رائے مال, اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ ایک طرح کی سازش ہے. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی آفت نہیں ہے. یہ ایک چائنا کو جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, جو چائنا کا نام آگے جا رہا تھا, تو اس لحاظ سے ایک سازش ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سازش کے پیچھے کون ہوں گے, اور کیا ہم اس سازش کو روک سکتے ہیں؟ یہ ہمارا بس میں تو نہیں. یہ حکومتی طور پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ حکومت وہ بھی بے بس. میرا یہ عالمی وہ ہے سازش ہے. یہ حکومت بھی ہمارے بے بس ہے. بس جو کر رہے ہیں صحیح ہے. اللہ کے فضل سے ہم لوگ تو وہ کر رہے ہیں. وضو اور نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمارا یہ یقین ہے, جس چیز سے موت آ رہی ہو اسی پر ہمارا یقین ہے. کرفیو کے بارے میں آپ کیا؟ کرفیو کے بارے میں جتنے بھی کرفیو لگا اس کے بعد آفتاب لگائیں گے, 15 دن لگائیں گے, کاروبار غرق ہوئے گا, لیکن اس سے کچھ مسئلہ نہیں. ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ بس موت نے جس آنا ہے وہ اسی چیز سے آنا ہے. یقیناً ایک بزرگ شخص نے بالکل صحیح کہا کہ موت برحق ہے. جس ٹائم آنا ہوتا ہے موت بالکل کوئی نہیں روک سکتا. ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کے ایک اور بزرگ شخص, اس کی رائے لیتے ہیں, اس کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے. السلام علیکم سر. سر نام؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جیسے کہ ایک بزرگ شخص نے کہا کہ یہ ایک طرح کی سازش ہے, آپ کیا اپنے رائے عمل سے کیا اس کو سمجھتے ہیں؟ نظر آ رہا ہے, یعنی جو جیسے نظر آ رہا ہے اسی طرح لگ رہا ہے کہ اور کیا اثرات ہوئے سر اس سازش کی وجہ سے, کرونا وائرس کی پھیلنے سے کیا اثرات مرتب ہوئے آپ کے اس کاروبار میں؟ کاروبار پر بڑا اثر ہوا. تقریباً ڈاؤن ہو گیا, 100 سے 20%. ایک بزرگ شخص, ایک تاجر بھائی یہ بات کر رہے ہیں کہ کرونا کے بعد تقریباً ہم لوگوں کا جو تھا بالکل کاروبار بالکل صحیح نہیں ہے. بالکل. اب لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کا اپنا وقت معین ہے, مقرر ہے, اور انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے اچھا گمان ہے. بلکہ اس میں مسلمان کی موت آئے گی وہ اس کو اللہ شہادت غیر مسلم ہے اس کا نقصان. ایک بزرگ شخص کا یہ کہنا ہے کہ بالکل شہادت ایک مسلمان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ شہادت ہو, اس کا زندگی کی اختتام ایک شہادت پہ ہی ہو. ناظرین, جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ENN کے ساتھ میں بلال زمان, آج ہم لوگ نکلے ہیں کرونا پہ بات کرنے کے لیے. ہم لوگ موجود ہیں کوئٹہ میں, جو کہ ایک تجارتی مرکز ہے جسے لیاقت بازار کہا جاتا ہے. بالکل ہر تاجر بھائی کا یہی شکوہ ہے, یہی گلا ہے کہ بالکل کوئی حکومتی اقدامات نہیں ہوئے. تو جام کمال صاحب کو جاگنا چاہیے اور تاجر برادری کے ساتھ ہیلپ جتنا ہو سکے کرنا چاہیے.